بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم برزخ کی سیریز میں آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ عالم برزخ کا پہلا واقعہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر سے آواز آئی۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس کی وفات طائف میں ہوئی، ان کے جنازے میں بھی شریک تھا۔ حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ ایک سفید پرندہ آسمان سے آیا اور آپ کے کفن میں داخل ہو گیا۔ میں نے ایسا پرندہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کفن میں داخل ہونے کے بعد اس پرندے کو باہر نکلتے نہیں دیکھا، اور جب ابن عباس کو قبر کے اندر دفن کر دیا گیا تو قبر کے گوشے سے ایک آواز آئی، اور وہ آواز قرآن مجید کی تلاوت کی تھی۔ تلاوت کرنے والا یہ تلاوت کر رہا تھا، یا ایھا النفس مطمئنہ رجی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ، تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی، تو خاص میرے بندوں میں داخل ہو اور جنت میں داخل ہو۔ لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ آیت کس نے تلاوت کی۔ پرندے کے بارے میں لوگوں نے گمان کیا کہ حضرت عباس کی قبر کے ساتھ ہی وہ پرندہ دفن ہو گیا ہے۔ عالم برزخ کا دوسرا واقعہ ایک نوجوان کا واقعہ۔ ایک گورکھن ذکر کرتا ہے کہ میں نے ایک قبر کھودی، اس کے اندر سے ایک اور قبر کھل گئی۔ گورکھن کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ اس قبر کے اندر ایک جوان، خوبصورت، خوشباش اور خوشبودار آدمی 4 زانوں پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کی گود میں ایک کتاب سبز حروف سے لکھی ہوئی تھی اور اس کو وہ پڑھ رہا تھا۔ قبر والا گورکھن سے پوچھتا ہے کیا قیامت واقعہ ہو گئی ہے؟ گورکھن نے جواب دیا کہ نہیں۔ اس پر قبر والے نے کہا اچھا تو قبر کے سوراخ کو مٹی کے ڈیلوں سے بند کر دے، اور گورکھن نے اس قبر کو مٹی کے ڈیلوں سے بند کر دیا تھا۔ عالم برزخ کا تیسرا واقعہ قبر کے اندر علم کے ساتھ مشغول ہونا۔ حافظ ابو حمدانی کا جب انتقال ہوا تو ان کو خواب میں دیکھا گیا کہ وہ ایک ایسے شہر میں ہیں جس کی تمام دیواریں کتابوں کی تھی۔ خواب ہی میں لوگوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ، جس طرح میں نے زندگی میں علم کے ساتھ مشغول رہا، اسی طرح مرنے کے بعد بھی علم کے ساتھ مجھے مشغول رکھ۔ چنانچہ اللہ نے میری دعا قبول کی اور اب میں اپنی قبر میں علم کے ساتھ مشغول ہوں۔ عالم برزخ کا چوتھا واقعہ تخت پر بیٹھا شخص قرآن مجید پڑھ رہا تھا۔ سہیلی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ بعض بزرگوں نے کسی جگہ زمین احد کو کھودا تو ایک تاک کھل گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے قرآن مجید ہے جس میں وہ تلاوت کر رہا ہے۔ اس کے آگے ایک لہلہاتا ہوا چمن ہے، چونکہ یہ واقعہ احد کا تھا اور مردے کے رخسار پر زخم بھی تھے، چنانچہ لوگوں نے فوری طور پر پہچان لیا کہ یہ کسی شہید کی لاش ہے۔ عالم برزخ کا پانچواں واقعہ تیری دعا قبول ہو گئی۔ امام یافی بیان کرتے ہیں کہ شیخ اسماعیل یمن کی بعض قبروں پر گزرے تو ان پر بڑا غم طاری ہوا، وہ بہت روئے، پھر وہ خوشی سے ہنسنے لگے۔ آپ کے کسی ساتھی نے آپ کے اس عمل کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ اس قبرستان کے مردوں کا حال مجھ پر منکشف ہوا ہے، میں نے دیکھا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ یہ دیکھ کر غم کے مارے میں رونے لگا، پھر میں نے اللہ سے گریہ اور زاری کر کے دعا کی تو اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری ملی کہ تیری دعا اس قبرستان کے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ اس پر ایک قبر کا مردہ بول اٹھا کہ میں بھی اس قبرستان میں ہوں، اے اسماعیل مجھے بھی اس قبولیت میں شامل کر۔ یہ سن کر حضرت اسماعیل ہنسنے لگے۔ عالم برزخ کے ان واقعات سے سبق حاصل کر کے اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اگر آپ بھی ہماری اس جدوجہد میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل اسلامک وائس کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبائیے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔